نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند ضروری احکام و مسائل آپ کے سامنے کوشش گزارنا چاہتا ہوں۔ صدقہ فطر وہ جو انسان عید کی نماز سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرتا ہے، اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے چند سوالوں کے جواب اس کی گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ صدقہ فطر کیا صرف مسلمان ادا کریں گے، غیر مسلم ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، اور پھر مسلمانوں میں سے کن کن پر یہ ہے، بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، کوئی غلام ہو، کن پر یہ صدقہ فطر ہے اور کن پر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کہ اس کا نصاب کیا ہے، کتنے رقم کا انسان مالک ہو تو پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد کہ اس کا کیا ہے کہ کتنا جو اس کی مقدار ہے وہ کیا ہے، کہ کتنے فیصد اللہ کی راہ میں یہ دینا ہوگا، فطرانہ کتنا ہوتا ہے اس کی مقدار۔ اس کے بعد یہ مسئلہ کہ ہم خوراک کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر وہ جنس ہی دینی ہوگی جو ہم کھاتے ہیں، جتنے کلو اس کا وزن بنتا ہے وہ دینا ہے، یا اس کے بدلے رقم بھی دی جا سکتی ہے بطور فطرانہ۔ اس کے بعد کہ یہ اس کا صحیح وقت کیا ہے، نماز عید سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، اس کو خرچ کہاں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ صدقہ فطر جو نکالیں گے ان کا مسلمان ہونا شرط ہے، صرف مسلمان ہی صدقہ فطر ادا کریں گے، کیونکہ حدیث کے اندر من المسلمین کا لفظ اس بات کا ثبوت ہے کہ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ہی ادا کیا جائے گا۔ لیکن حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے، جو ہمارا اگلا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کون کون کہ اگرچہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کمزور ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک پر بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، جس بھی حالت میں ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، صدقہ فطر اس پر ہر صورت میں لازم ہے۔ اگرچہ وہ چند دنوں کا بچہ ہو، 1 سال کا بچہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ، اس پر بھی یہ صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا، یا کوئی بذات خود مسکین ہے، غریب ہے، وہ بھی صدقہ فطر دے گا۔ اب اس کا جو نصاب ہے یا اس کی مقدار وہ کتنی ہے، کہ کتنا مقرر کردہ نصاب وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ 1 صاع دینا ہے، اور 1 صاع جو عربی پیمانہ ہے اس کو آج کل کے جدید وزن کے مطابق دیکھا جائے تو 2.5 کلو گرام بنتا ہے۔ اور دینا کس چیز کا ہے، وہ جنس جو انسان کھاتا ہے، انسان کے استعمال میں جو عام آنے والی چیزیں، اگر انسان تھوڑی یعنی کہ اچھا کھانے پینے والا انسان ہے، اس کی خوراک گوشت ہے یا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں میں سے 2.5 کلو دیا جائے گا۔ اور اگر انسان اگر سمجھتا ہے کہ میں اس سے نچلے لیول کا ہوں، دال روٹی کھانے وغیرہ، چاول جو استعمال کرتے ہیں زیادہ، جو جنس گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، یا روٹی ہے یا چاول ہے یا گوشت ہے، اس جنس کا 2.5 کلو وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا بطور فطرانہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جنس ہی دینی ہے اللہ کی راہ میں، یا اس جنس کے بدلے نقدی کیش کرنسی بھی دی جا سکتی ہے، قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ جنس ہی اس کا وزن کر کے وہ 2.5 کلو دیا جائے، جو انسان زیادہ تر عموماً استعمال کرتا ہے اپنی خوراک میں۔ لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے کہ وہ اس کی جگہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ رقم بھی دے سکتا ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، تو اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں 8، جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ سارے۔ اب اس کا وقت کیا ہے، وقت اس کا صحیح جو وقت ہے، نماز عید سے پہلے انسان نماز کی عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، اس سے پہلے اس نے ادا کر دیا ہو، یعنی پچھلے دن ہی ادا کر دے، یا صبح فجر کے بعد ادا کر دے، یا چند دن پہلے رمضان کے آخری عشرے میں ادا کر دے۔
عید کی نماز سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کے بعد ہوگا پھر وہ صدقہ فطر شمار نہیں ہوگا، ویسے عام صدقہ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تھے صدقہ فطر کے اختصار کے ساتھ چند ضروری مسائل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔